کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ ہم حضور کے آگے فریاد کرتے ہیں اور اللہ کو حضور کا واسطہ دیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، کیوں نہ آپ کو ایک وظیفے کی یاد دہانی کرائی جائے۔ وظیفہ آپ کو پتہ ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے، یعنی کہ جس نے روزہ رکھنا ہے، جس نے نہیں رکھنا پھر اللہ تعالیٰ اسے یہی کہہ سکتا ہوں توفیق دے، ہمت دے، اللہ تعالیٰ اسے طاقت دے۔ اور بغیر کسی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ دکھانے کے لیے کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے، تو نے کتنے رکھے، تو نے اتنے رکھے، میں نے اتنے رکھے، یہ ریاکاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اور ایک 3-4 رمضان شریف پہلے کی بات ہے، ایک بندہ روتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا بھائی میں تے ماریا گیا، میں تے لٹیا گیا، میرا کوئی کام نہیں چلتا۔ تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یار ایک حدیث کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں وظائف جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ہیں، قرآنی آیات کے ہیں، چاہے وہ حدیث میں ہوں، چاہے کسی اللہ کے نیک بندے نے بتائے ہوں تجربے سے، یعنی دنیا جب وظائف کرتی ہے تجربات ملتے ہیں، ہاں بھائی یہ عمل کرنے سے ملتا ہے، کیونکہ دینا تو دیکھو رب نے ہوتا ہے، لیکن احادیث پاک میں جو وظائف ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے اگر حضور کے بتائے ہوئے ہیں تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ نہ آپ لگا سکتے ہو نہ میں۔ تو بندہ میرے پاس آیا، میں نے کہا یار ایک حدیث کا وظیفہ ہے تجھے بتاؤں؟ کہنے لگا مینوں تے پتہ ہے، اے تے میں 100 باری سنیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اب رمضان آ رہا ہے، تو روز جاگ رہا ہوگا صبح سحری کے وقت، بتا پھر تجھے کتنا ملے گا، تو روز ہی پڑے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مثال کے طور پر یہ صبح فجر کے وقت وظیفہ کرتے ہیں، کبھی نہیں جاگ آتی پھر کیا کریں گے، یا لیٹ ہو جاتے ہیں پھر کیا کریں گے۔ رمضان میں تو ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے، اپنا عبادات کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، اور پھر یہ وظیفہ کرنا مشکل نہیں۔ یقین کریں کہ وہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ رمضان کا ہی گزرا تھا، میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ میں ملازم ہونے کے بعد میں خود مالک بن گیا۔ یعنی کہ جب اس نے یہ وظیفہ شروع کیا اللہ نے اسے اتنا نوازا، کہتا ہے چاروں طرف سے مجھے پیسہ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے، آسمان سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے، یعنی ہر طرف سے خوشخبریاں، مال دولت رزق کے انبار لگ گئے ہے۔ تو وظیفہ اگر آپ کو پتہ ہے تب بھی، نہیں پتہ تو پھر بھی سن لو، لیکن ویڈیو پوری دیکھنا، یہ نہ ہو کہ آدھے سے ختم کر دو، پھر نہ تو عمل کی اجازت ملتی ہے نہ ہی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اجازت کو تو مارو نہ گولا، لوگ کہیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تو کون ہونا ہے اجازتاں دینے والا ہے۔ تو بات اس طرح ہوتی ہے کہ میں واقعی کچھ نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، رب کے آگے کیا پتہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ اللہ کے ولی ہو اور میں گناہگار ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو وظیفے بتا کے اور کچھ پڑھائیاں کر کے میں عامل بن چکا ہوتا ہوں۔ اس طرح کا بندہ جب کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو اجازت ہے، تو پھر بہت جلدی کٹ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نصیب میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عمران طے رہنا، یہ وظیفہ بتائے گا، ہاں جی اگلے بندے کا کام میں کر دوں گا۔ یہ وسیلہ بس اللہ نے بنانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں کو اولیاء ہوں، بڑا ہے ولی ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی، آپ مجھ سے زیادہ نیک ہیں۔ تو زیادہ بات نہیں کرتے، عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں، ہیں جی یہ بڑی فائدے کی چیز ہے سبسکرائب کرنا، مفت وظائف آپ کو ملیں گے اگر آپ نے بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا لیا، اور کمنٹ یہ ضرور کیا کریں۔ آپ کو لوگوں کی بھی دعائیں ملتی ہیں، اور جب میں لائک کرنے آتا ہوں نا پھر میری طرف سے بھی دعا ملتی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر لائک نہ بھی کبھی کیا ہو نا تو میں ہر کمنٹ تقریباً میری نظر سے گزرتا ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کی نظر سے بھی گزرتا ہے۔ دوستو ایک فرشتوں کی تسبیح ہے، آپ کو پتہ ہوگا فرشتوں کی تسبیح، رزق کے انبار لگا دینے۔ اب دیکھیں میں نے جب اس کو کہا نا کہ وہ کہتا ہے مجھے وظیفہ پتہ ہے، پھر جب اس رمضان شروع ہوا نا کہنے لگا یار یہ تو وظیفہ بڑی بار سن چکے ہیں۔ میں نے کہا یار تو اب رمضان میں ہر صبح سحری کو اٹھے گا روز ہی، تو یہ کر لینا وظیفہ یار، مہینہ اس عمل کو آزمانا،
वो क्यों छोड़ता है, हैं? कहने लगा ठीक है, मैं करूँगा या नहीं करूँगा मुझे नहीं पता। फिर यकीनी बेयकीनी से शुरू हो गया, यानी वो समझ लो ना नहीं यकीन। रमज़ान शुरू हुआ, कहने लगा यार 5 मिनट का वजीफ़ा है कर लो यार, रोज़ पढ़ने लगा है जी। रमज़ान ईद आई तो उसका नसीब भी ईद हो चुका था है। तो फरिश्तों की तस्बीह है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, हाय हाय 100 बार ये पढ़ो, ठीक है। जब भी आप मिसाल के तौर पर सहरी आपकी मतलब बंद हो जाए, यानी आपका ऐलान हो जाए आपके इलाके में कि सहरी बंद है, किसी भी तरीके से मस्जिद में हो जाए, ख़बरों से पता है आपको लगे, या वो सायरन बाज पड़ता है, ज़्यादातर शहरों में यही है ना सिस्टम। तो सहरी बंद होने के बाद अजान हो, नमाज अदा करके ना, यानी आपने 2 सुनतें पढ़ के ना आपने 100 बार पढ़ना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ के आपने ये दुआ पढ़नी है 100 बार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और अगर कोई बंदा बहुत ही नाबल्द है, नाबल्द का क्या मतलब है पता है? नहीं यार सानू नहीं ना आंदा है, इस तरह का कोई बंदा है, यार असा किस तरह पढ़िए, असा तो कुरान ही नहीं पढ़े। तो कुरान ना बंदा पढ़ा हो ना, अगर बंदा एक छोटी सी दुआ है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, सीखना चाहे तो क्यों नहीं सीख सकता, कोई भी इसे सिखा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं सीख पा रहे या आप समझते हैं कि नहीं आता, तो आपको चाहिए कि 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ के 100 बार ये अल्फाज जो हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये लिखा हुआ है ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसको दोहराएं। इंशाअल्लाह मैं अपने रब से उसकी रहमत को समझते हुए ये मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ईद आएगी ना, आपकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी, आपकी ज़िंदगी में ईदें आ चुकी होंगी, हैं जी। मैं लोगों को पता है क्या कहा करता हूँ कि मुझे कोई कहता है ना यार ईद आ गई है, तो मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ यार, मेरी ज़िंदगी तो जिस तरह आज है अगले दिन भी ईद है इसी तरह होगी। ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन जब मेरे दिल का महबूब मुझे मिल जाए हैं, अब महबूब सिर्फ कोई लड़का या लड़की नहीं होते, कभी कभी इज्जत होती है, कभी कभी अपना ज़ाती घर होता है, कभी कभी अच्छी नौकरी होती है, कभी कभी अच्छे यानी हालात होते हैं। तो जब बंदे को वो शेर भी है ना, ईद आई पर मेरा यार नहीं आया है, ईद भला मेरे किस कम दी। तो इस तरह ना कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपका यार मिलाएगा। और यार सिर्फ बंदा या बंदी नहीं होते, दिल की तमन्नाएं होती हैं, मुरादें होती हैं। अल्लाह ताला आप सब की मुरादें पूरी फरमाए। 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें और 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ें। आपका मुकद्दर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखें कि इस्तगफार एक ऐसी टैबलेट है, एक ऐसी दवाई है कि जब ये बंदा खा लेता है या चलो पढ़ लेता है कहना चाहिए, यानी दवाई तो बंदा खाता ही है ना, यानी खाने से मुराद है पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। हत्ता कि ज़्यादातर मुरादें उसकी जहाँ जिस चीज़ पर हाथ रखता है अल्लाह उसे अता करता है, ज़्यादातर उसकी कोई मुराद ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो। और कोई अगर नहीं होती तो समझ लो उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी नहीं है। इंशाअल्लाह अमल करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।